الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظیم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 تلاوت کی گئی ہے. چھٹے پارے کا یہ 9واں رکوع ہے اور اس کا آغاز کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، تلاوت کیجیے، یعنی قرآن مجید جو آپ پر نازل کیا گیا ہے بنی اسرائیل قوم اور دوسرے قوم کو بتائیے ان لوگوں کا واقعہ. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے اور حق کے ساتھ ان کا واقعہ بیان فرمائیے. حق کے ساتھ بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر سچائی کسی اور میں نہیں ہوتی. تو یہودی یا عیسائیوں کے پاس جو پچھلے زمانے کے کچھ واقعات ہوں تو وہ واقعات ان کے اپنے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں. بیان کرنے میں اس میں کمی بیشی زیادتی وغیرہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ راست اے نبی آپ کو بیان فرما رہا ہے اس زمانے کا واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے جو بیٹے تھے ان دونوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل. تو قابیل جو آپ کے بیٹے ہیں تو ان کو حضرت حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے فرما بردار بیٹے تھے، اطاعت گزار بیٹے تھے، ان کا نکاح جس لڑکی سے ہونے والا تھا تو قابیل کو وہ لڑکی پسند آئی اور اس وقت یہ طے تھا کہ نکاح جب حضرت آدم علیہ السلام طے فرما دیتے تو وہ شرعی حکم کے طور پر ہوتا تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہم جیسے آپس میں کچھ پسند کر لیے اسے انکار بھی کر سکتے ہیں، تو نہ پسند کرنے میں کوئی گناہ ہے اور نہ ہی انکار کرنے میں کوئی خطا ہے. لیکن نبی نے جب طے کیا تو اس کو ماننا لازم تھا. تو آپ کا جو بیٹا قابیل تھا اس کو یہ لڑکی پسند آئی جو حابیل کے لیے پسند کی گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس کا جو فیصلہ ہے اسی کو ماننا ہوگا. تو اس کو حسد ہو گیا حابیل سے، اور حسد ہونے کی وجہ سے تنہائی میں پیار محبت سے بہلا پھسلا کر ایک مقام پر لے گئے اور وہاں پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قتل اس طرح کیا کہ ایک پتھر اٹھا کر ان کے جسم پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلا جو قتل کیا گیا وہ قابیل کا قتل ہے جو حابیل کو اس نے مارا تھا. تو اس کے بعد فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ اس واقعے کے بعد میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے تو سارے قتل کی سزا اور اس کا وبال قاتل کو تو ملے گا مگر ساتھ میں قابیل کو بھی ملے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ملے گا جس نے قتل کی ایجاد کی تھی. صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے جس نے دین میں اچھے کام کی ایجاد کی تو اس کو ہر عمل کرنے والے کا ثواب دیا جائے گا، اور جس نے دین میں برے کام کا آغاز کیا تو ہر عمل کرنے والے کو اس کا گناہ ہوگا، ساتھ میں جس نے ایجاد کیا اس کو بھی گناہ ہوگا. تو حاضرین، اس بات کی طرف ہر ایک مومن کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ غلطی تو انسان کر لیتا ہے، گناہ تو کر لیتا ہے، مگر نافرمانی کرنے کے وقت میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر کتنے لوگ گناہ کریں گے. مثال کے طور پر باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خطاؤں سے گناہوں سے سرے عام گناہ کرنے سے بچے کہ کہیں اس کی اولاد دیکھ کر وہ گناہ نہ کر بیٹھے کہ میرے باپ نے کیا تھا میں بھی کر رہا ہوں. تو یہ جو خطا اور گناہ کا وبال ہے
आगे करने वाले सारे लोगों का ईजाद करने वाले को मिलता है। तो इसी तरह कत्ल करने वाला दुनिया में सबसे पहले जो इंसान है वो काबिल है, वो कातिल है, और उसको तमाम कातिलों के, कत्ल करने वालों की, मार देने वालों की सजा होगी। तो रब तबारक व तआला फरमा रहा है नाबा अबनी आदम बिल हक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जिक्र कीजिए, हक के साथ बयान कीजिए। फरमाइए इद कर्रबा कुर्बानन, कि दोनों ने अल्लाह के दरबार में कुर्बानी पेश की। उस जमाने में कुर्बानी करने का तरीका कुछ और था। जैसे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरीका बयान फरमाया, जानवर ज़बह कर दिया जाए, वो अल्लाह के राह में मकबूल है, कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन पिछले जमाने में कुर्बानी का माना ये होता था कि सिर्फ जानवर ही नहीं, माल दौलत जो शय भी है वो अल्लाह ताला के राह में पेश कर दी जाती थी, एक मकाम पर रख दी जाती थी। तो आसमान से कोई बिजली आती और उसे खा लेती, मतलब जला देती थी। तो जिसके पेशकशी को, जिसकी कुर्बानी को बिजली ने जला दिया, वो अल्लाह के राह में कबूल होने वाली होती थी। तो ऐसे ही उस जमाने में भी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाबिल और काबिल दोनों ने कुर्बानी पेश की। कुर्बानी इस माना में थी कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो लड़की उसके निकाह में आएगी। फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, तो दोनों में से एक की तरफ से कुर्बानी कबूल कर दी गई। वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, और दूसरे की कुर्बानी नहीं कबूल की गई। तो दूसरे ने कहा, मतलब काबिल ने कहा, लअक़्तुलन्नका, मैं तुझे जरूर मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो हाजिरीन, एक कत्ल का गुनाह, दूसरा कत्ल करने के धमकी देने का गुनाह। धमकी देना भी इस्लाम में गुनाह है कबीरा। कोई किसी को कह दे मैं देख लूंगा, मार दूंगा, तुम बच सकोगे क्या, ये धमकियां हैं। तो ये धमकी भी गुनाह। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इतनी तालीम नरमी की हुजूर ने अता फरमाई है कि अगर उस जमाने में सहाबा किराम के पास तीर, नीजे, भाले, तलवार वगैरह हथियार हुआ करते थे और वो अपने साथ में रखा करते थे। उस जमाने में सब अपने साथ रखते थे, हथियार भी साथ रखते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में आओ तो अपने हथियार ना लाओ, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है, रहमत का मकाम, यहाँ पर हथियारों का कोई काम नहीं। दूसरी बात इरशाद फरमाई, अगर तुम बाजार में चल फिर रहे हो और अपने साथ में नीजे, भाले वगैरह रखते हो, तो इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि नीजे का जो नोक होता है जिससे मारा जाता है, भाला जो होता है, फरमाया उसको आगे पीछे की तरफ ना मत करो, या तो ऊपर की तरफ रखो या नीचे की तरफ रखो, क्योंकि सामने और पीछे की तरफ भाले को अगर लंबा रख दिया जाए चलने फिरने के वक्त में भी, तो किसी को तकलीफ देने या फिर किसी को लगने का अंदेशा, जख्म करने का अंदेशा होता है। इसलिए जमीन की तरफ या ऊपर की तरफ करने का हुक्म फरमाया। और ये भी हुजूर ने इरशाद फरमाया, कोई अपना नेजा या तलवार दिखाकर किसी को धमकी ना दे, कि जो धमकी देता है उसे अल्लाह ताला नाराज होता है। तो इसने धमकी भी दी थी काबिल ने, लअक़्तुलन्नका, उसने कहा था मैं जरूर तुझे कत्ल कर दूंगा माअल्लाह। तो हाबिल ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे ने, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह तबारक व तआला परहेज़गार लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तो उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने के लिए नेक होना, परहेजगार होना भी जरूरी था। जैसे आज भी नमाज के मुताबिक है कि नमाज परहेजगार लोगों की कबूल होती है, अदा सबकी होती है। गुनाहगार, शराबी, कितना बड़ा गुनाहगार, सूदखोर भी क्यों ना हो, नमाज पढ़े तो नमाज तो अदा हो जाएगी, यानी फर्जियत साबित हो जाएगी। उससे ये नहीं पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी। जो अदा कर चुका है गुनाहगार भी क्यों ना हो, लेकिन गुनाहगार नमाज पढ़े, गुनाहगार से मुराद सरे आम गुनाह करने वाला, सूदखोर और दाढ़ी मुंडा और दीगर गुनाहों में मुब्तला रहने वाला, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, रिश्तेदारी काटने वाला, इस किस्म के जितने भी लोग हैं, उनकी इबादत होगी मगर इबादत कबूल नहीं होगी। तो इबादत करना बड़ा कमाल नहीं है, इबादत को काबिल कबूल बनाना असल कमाल है। तो काबिल कबूल बनाने के लिए पाकबाज होना पड़ता है। तो उस जमाने में कुर्बानी के लिए भी यही शर्त थी कि नेक हो, जो नेक होते हैं उनकी कुर्बानी कबूल होती थी।
اس لیے کہا حابیل نے انما یتقبل اللہ من المتقین، جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ آپس میں دو بھائی، خاص طور پر چاہے وہ مسلمان بھائی ہوں یا حقیقی بھائی ہوں یا رشتہ دار بھائی ہوں، ارشاد فرمایا اس میں بڑا پیام دیا جا رہا ہے کہ قابیل نے دھمکی دی تو حابیل نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں بھی دیکھ لوں گا، تم اگر اینٹ سے ماریں گے تو میں پتھر سے جواب دوں گا، ایسا آپ نے جواب نہیں دیا۔ جواب میں کیا کہا؟ اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا کہ مجھے مارے تو یاد رکھ میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تم کو ماروں، تمہارا ارادہ ہے مجھے قتل کرنے کا مگر میرا ارادہ تمہیں مارنے کا نہیں، اس لیے میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ کتنا بڑا پیام دیا جا رہا ہے، آپ غور کیجیے۔ ایک حدیث پاک ہے جو اسی آیت پاک کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ اس حدیث پاک سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں دوزخی، مارنے والا بھی مرا ہوا بھی، دونوں دوزخی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مارنے والا تو دوزخی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مگر حضور فرمائیے کہ مرنے والا تو دوزخی، اس نے تو مارا نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا مرنے والا اس کے مقابل آیا اور اسے مارنا چاہا، اس کے دل میں بھی ارادہ تھا کہ میرا بس چلے تو میں ماروں، لیکن اس نے مارا تو یہ مر گیا۔ تو چونکہ اس کے دل میں بھی ایک مومن کو مارنے کا ارادہ تھا، اس وجہ سے وہ بھی دوزخی۔ ہاں وہ آدمی جو کسی کو مارنا نہیں چاہتا، خامخواہ کے زبردستی اسے ناحق مارا گیا تو پھر وہ دوزخی نہیں ہے۔ تو آپس میں ایمان والے اور حقیقی رشتہ داروں کا انداز کیا ہونا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ کرے، بھائی بہن رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، ایک مارتا ہے تو دوسرا بدلہ لینے کی فکر میں رہتا ہے، آج چھوڑ دیا تو کئی دنوں کے بعد پھر بدلہ لے گا، خود سامنے نہیں آیا تو کسی کو پیسے دے کر مار دیتا ہے۔ یہ اتنے سارے جو شیطانیت ہے، نفرتیں جو دل میں پالی جا رہی ہے، اسلام اس سے ابتدا ہی سے منع فرما رہا ہے۔ اس کے بعد کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوں جو رب العالمین، سارے عالموں کا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مجھے اس کا ڈر۔ پتہ کیا چلا؟ آدمی کو اللہ کا خوف ہو تو وہ شر نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ تو اس دور میں خوف خداوندی نہیں ہے، اسی لیے گناہ عام ہیں، برائیاں عام ہیں، گالی گلوچ زیادہ ہے اور ہر طرح کا شر زمانے میں پایا جا رہا ہے۔ شرانگیزی سے بچنا چاہیے، خوف خداوندی پیدا کرے تو شر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، کہ میں یہ چاہتا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں کہ میرے گناہ سے تیرے گناہ سے دونوں سے میں پناہ مانگوں اللہ تعالیٰ کی، یعنی تو بھی گناہ نہ کرے میں بھی گناہ نہ کروں گا، میں تو اللہ کے حوالے ہو جاؤں گا کہ پروردگار مجھے معاف کرنا، کہ مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ فتکون من اصحاب النار، اگر تو مارے گا تو دوزخی ہو جائے گا، تو قتل کرنے والے کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ تو آیا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، یعنی جو آدمی جان بوجھ کر کسی مومن کو مارے غلطی سے، قتل جو ہوتا ہے اس کی کئی اقسام ہیں، چار بنیادی قسمیں بنتی ہیں قتل کی، اس میں ایک قتل عمد، دوسرا قتل خطا۔ قتل عمد کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ کر کے مارنا اور ایسی شے سے مارنا جو قتل کرنے کے لیے بنائی گئی، جیسے تلوار، نیزہ، بھالا وغیرہ، تو اس کو قتل عمد کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی کو مارے بال ارادہ مارے اور ایسی شے سے مارے جو مارنے کے لیے بنائی گئی، تو اس آدمی کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، قرآن مجید کہتا ہے، لیکن قتل عام آدمی نہیں کرے گا، وہ خلیفہ وقت کا کام ہے، گورنر کا کام ہے، اسلامی حکومت اور سلطنت ہے، تو اسلامی حکومت میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ قتل کا بدلہ قتل سے لے۔ عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے رشتہ داروں سے جا کے مارے، یہ حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا یہ قتل عمد اور دوسرا قتل خطا ہوتی ہے،
कत्ल खता का मतलब यह है कि कोई बिल इरादा मारे मगर मारने का इरादा ना हो, इरादे से मारे मगर मारने का इरादा ना हो, और बिल इरादा मारे मगर जो चीज इस्तेमाल किया है वो मारने के लिए बनाई ना गई, यानी तलवार नेसा भाला ना हो। मिसाल के तौर पर बम्बू था, किसी ने बम्बू से मारा, बम्बू तो कत्ल करने के लिए नहीं बनाया गया, उससे तो सिर्फ मार लगती है, जख्म आता है, मौत नहीं आती, लेकिन गलती से उसकी मौत वाक़ई हो गई तो इसको कहते हैं कत्ल खता, गलती के साथ में किया गया कत्ल। तो कत्ल खता की सजा क्या है? उसके बदले में दियत दी जाएगी। दियत का मतलब होता है जो मारने वाला है उससे पैसे लिए जाए, उसकी एक मिक़दार है, शरीयत में मुकर्रर है। तो ये कत्ल खता की सजा है। ऐसी 4 किस्में बनती हैं। बहरहाल तो ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम भी कोई दोज़खी का काम करो, इसलिए तुमको नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह का खौफ करो। फिर फरमाया वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, जालिमों का बदला यही होता है। जालिम का मतलब जो हद से तजावुज करे उसको जालिम कहते हैं, हद से बढ़ जाने को जुल्म कहते हैं। काफिर को भी जालिम इसलिए कहते हैं कि वो भी हद से आगे बढ़ता है, इसलिए उसको जालिम कहते हैं। फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीही, उस आदमी के नफ्स ने यानी काबिल के नफ्स ने उसके भाई को मारने का मंसूबा बनाया, उसको इताअत गुजार बना दिया। तो पता ये चला कि आदमी जो किसी को मारता है या गुनाह करता है तो नफ्स की ख्वाहिश की बुनियाद पर करता है, इसलिए ख्वाहिश नफ्स पर काबू पाना चाहिए। नफ्स की ख्वाहिश छोटी होती है मगर बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाती है कि कत्ल की भी नौबत आ जाती, गुनाह भी कर बैठता है, शराब भी पी लेता है और नहीं मालूम क्या क्या गुनाह हो जाते। इसलिए हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश नफ्स को दबाने का हुक्म फरमाया, नफ्स की ख्वाहिश मिटाने का हुक्म फरमाया। इंसान के अंदर बुराई की तरफ माइल करने वाला एक मादा है, उसको नफ्स कहते हैं, और जब वो अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है वही नफ्स अपनी कैफियत बदल कर गोया कि उसका रंग बदल जाता है। तो जो बुराई का हुक्म देने वाला नफ्स होता है उसको नफ्स अम्मारा कहते हैं, और अच्छाई की तरफ माइल करने वाला यानी गुनाह करे तो गुनाह पर अफसोस दिलाने वाला, ये अगर नफ्स है तो उसको नफ्स लव्वामा कहते हैं, और अगर वो अच्छाई का हुक्म दे तो उसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। किस्में बुनियादी 3 है और उसकी और शाखें बनती हुई 7 किस्में बनती हैं। नफ्स ने उसको उबारा उसके भाई को कत्ल करने के लिए, फ़क़तलहू, कत्ल कर दिया, उसने मार दिया, फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, तो नुकसान उठाने वालों में, घाटा करने वालों में हो गया। दुनिया में लोग कत्ल करके समझते हैं हम बड़े पहलवान, कत्ल करने वाला पहलवान नहीं है, वो तो नुकसान उठाने वाला है। उसका जिस्म भी नुकसान उठाएगा, उसकी अकल भी, उसका माल, उसकी दौलत, उसका ईमान, सारे के सारे लोग घाटे में हो जाएंगे और ईमान उसके पास से निकल जाएगा। अब कत्ल करने के बाद परेशान हो गया कि इसका क्या करूं, मार तो दिया अपने भाई को, यूं ही छोड़ भी नहीं सकता, फिक्र में था कि क्या करूं कहीं लोग देख न ले, ये फिक्र थी। फबअसल्लाहु गुराबन यबहथु फिल अर्दि, अल्लाह ताला ने एक कव्वे को भेजा और वो कव्वा ऐसे ही एक मुर्दा कव्वे को लेकर आया और अपनी चोंच से जमीन खिरोचने लगा। खिरोचने के बाद इतना गड़ा बनाया कि कव्वा उसके अंदर आ सके, उसे डालकर बंद कर दिया, फिर अपने पांव से जमीन बंद कर दिया। तो ये देखकर काबिल ने कब्र बनाना सीखा। तो यहाँ से इस आयत पाक से अहले इस्लाम को जो दफन करने का, तदफीन करने का हुक्म दिया गया है, इस आयत पाक से उसका सबूत मिलता है। अरे मौत के बाद में सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो तदफीन का तरीका है। जला देना ये भी नापसंदीदा है, पानी में बहा देना ये भी नापसंदीदा है, और हैवानात के लिए डाल देना कि कब्बे खा लें, हैवान खा लें, चीज परिंदे वगैरह खा लें, ये भी उस मस्जिद के लिए बेहुरमती की बात है, क्योंकि वो इंसान है।
انسان کی اپنی عزت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے۔ اسلام والوں کی عزت اپنی جگہ بڑی بلند و شان والی ہے، لیکن انسان کو بھی رب نے عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا خون تم پر ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ نہ تم کسی کو بے عزت کرو، نہ ایسے جملے کہو کہ جس کی وجہ سے تکلیف ہو، نہ مارو، نہ قتل کرو، اور نہ ہی اس کی عزت اچھالو کہ کسی کے سامنے غیبت کر لی جائے، کسی کے سامنے اور اس کی چغلخوری کر لی جائے، عیب ظاہر کر دی جائے۔ ان چیزوں کو اسلام پسند نہیں فرماتا، اس لیے تدفین کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا بہترین فائدہ کیا ہے؟ ایک تو میت کی عزت ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ ناش کو اگر یوں ہی اوپر چھوڑ دیا جائے تو اس کے سڑنے گلنے کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے، تو ماحول خراب ہو جاتا ہے، آب و ہوا خراب ہو جاتی ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے مٹی سب سے بہترین مقام ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک کبے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو زمین کھرید رہا تھا، لیوریہو کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ قابیل نے اپنے بھائی کے ساتھ جو برائی کی ہے اس کو کیسے چھپائی یہ بتانے کے لیے۔ قال یا ویلتیٰ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اب اسے افسوس ہونے لگا، کہنے لگا ہے کاش کیا میری ہلاکت ہے کہ میں کم از کم اس پرندے کے جیسا، اس کبے کے جیسا تو ہو جاتا۔ انہیں کبے کو تو اتنی عقل ہے کہ کیسے تدفین کرتے ہیں وہ معلوم ہے، میں نے اپنے بھائی کو مار دیا مگر مجھے اس کا علم بھی نہ ہوا، طریقہ بھی نہیں آیا کہ کیسے چھپاؤں۔ یعنی اتنا معمولی سا عمل جو ایک پرندہ کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکا، مگر انسان کو جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا قتل کا وہ کر بیٹھا، تو اس پر افسوس ہونے لگا۔ فواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی برائی کو چھپا لوں، اس کے ساتھ میں نے جو برائی کی ہے وہ چھپا دوں۔ فاصبح من النادمین، تو وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے یعنی اس واقعے کے بعد سے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو بنی اسرائیل پر ہم نے لازم کر دیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کوئی آدمی ناحق کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دے یا زمین میں فساد پھیلانا چاہے لوگوں کو مارنے کے لیے قادر، فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کو مارا اس نے گویا ساری انسانیت، ساری دنیا کو مار دی۔ مطلب کوئی آدمی ایک کو قتل کیا اور کسی نے لاکھوں کو قتل کیا تو ایک آدمی کو بھی وہی سزا ہے، اس کا گناہ بھی اتنا بڑا ہے جیسا کہ کئی لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک کو بچایا، مار سکتا تھا مگر نہیں مارا، معاف کر دیا، تو جس نے زندگی دی کسی کو مطلب بچایا، اس نے سارے جہاں کے انسانوں کو بچایا۔ یہ ایک انسان کی زندگی کی قیمت ہے اور اسے مارنے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس، ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل کے ساتھ تشریف لائے، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اور اس کے بعد زمین میں بہت سارے لوگ اسراف کرنے لگے، مطلب حد سے تجاوز کرنے لگے، نصیحت حاصل نہیں کی اور بھی قتل کرنے لگے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن شہر میں جہاں دیکھو قتل غارت گری، خون ریزی وغیرہ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاضرین سب سے پہلے لوگ نفس کی پیروی کر رہے ہیں، پیسوں کی خاطر، دنیا کی خاطر، عورتوں کی خاطر، معمولی سے قرضہ نہ دینے کی وجہ سے، چھوٹی موٹی باتوں کی خاطر، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے کوئی بات ہو گئی اس پر قتل غارت گری ہو رہی ہے۔ انسان آج نعوذ باللہ حیوان سے بدتر ہو چکا ہے۔ حیوان تو ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے، مگر انسان کو آج انسان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم مسلم کے نام زیادہ سنائی دے رہے، کس نے مارا؟ مسلمان نے۔ کون مارا؟ مسلمان۔ اور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں تربیت کا کیا حال ہے؟ اگر گھروں کی تربیت اچھی ہوتی، ماں باپ اچھا سمجھاتے، صحیح پرورش کرتے تو یہ ماحول نہیں ہوتا۔ اس لیے حاضرین کبھی فطرت کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی کہ وہ دن میں کام کرے، اور انسان کی فطرت بنائی کہ وہ رات میں آرام کرے۔ آدمی دن میں کام نہیں کرے گا، بیکار رہے گا، تو کیا کرے گا؟ بیکار باتیں کرے گا، چیزی ٹٹا ہوگا، ہنسی مذاق ہو، ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور بیکار رہے گا تو مفت میں بیٹھے ہوئے روٹیاں توڑنے کی عادت ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے پیسے کمانے کی فکر ہو جائے گی۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پیسہ دے رہے ہیں، کوئی ایک آدمی ہے چند لوگوں سے پیسے لے لیتا ہے کاروبار کرنے کے خاطر، اور دینے والے بڑے سکون میں رہتے ہیں کہ بھائی ماہانہ 10,000 5,000 روپے اگر 1,00,000 روپے بھی مل جائے تو کیا ہمارا کیا نقصان ہے، سال 2 سال کے بعد پیسے واپس دے دیں گے، جب تک بیٹھ کے کھائیں گے۔ یہ فطرت کے خلاف ہے، انسان فطرت کے خلاف چلے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اسی کا نتیجہ ہو رہا ہے کہ قرضہ دیے تھے مار دیے، قرضہ نہیں دیا تھا مار دیے، لڑائی جھگڑے ہو گئے زمینوں کے کاروبار میں، ایک دوسرے کو مار دیے، اب ایک دوسرے کے عیب سامنے آ گئے، قتل کر دیے۔ یہ ماحول ہو رہا ہے، اس لیے فطری طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور دوسری خرابی یہ کہ یہ جو ماحول خراب ہوتا ہے نفس کی خواہش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچپن سے اولاد کو تربیت یہ دینی چاہیے کہ اپنی خواہش پوری مت کرو، خواہش کے پیچھے پڑیں گے تو کبھی خواہش پوری نہیں ہوگی، بلکہ انسان ختم ہو جائے گا مگر خواہش ختم نہیں ہوگی۔ تو خواہشوں کو پورا کرنے کی خاطر آج یہ ماحول بازار اور گرم ہے کہ قتل و غارت گری خون ریزی کا ماحول ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا یہ لوگ اسراف کرنے والے ہیں۔ اسراف کرتے ہیں مطلب صرف پیسے لوٹانے کو اسراف نہیں کہتے، کسی کی جان ناحق لے لینا یہ بھی اسراف ہے، اور کسی کو مارنا دھمکانا یہ بھی اسراف ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کا بدلہ یہی ہے وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جو لوگ زمین میں فساد کی خاطر پھیلتے چلتے پھرتے رہتے ہیں کہ ادھر گئے لگا دیے ادھر گئے لگا دیے، ایک دوسرے کو لڑا دیے، کہیں نہ کہیں خرابیاں پیدا کرتی ہیں، تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ أَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو یا تو مار دیا جائے، اور يُصَلَّبُوا، یا سلی پر چڑھایا جائے، اور تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ، یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، مِنْ خِلَافٍ، یعنی چوری کرنے والے، ڈاکہ زنی کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اگر کوئی چوری کرے اور چوری جس چیز کی کیا ہے اس کی مقدار 10 درہم کے برابر ہو، تو 10 درہم کے برابر قیمت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ مارنے، سزا دینے، ہاتھ کاٹنے کا اختیار حاکم وقت کو ہے، باقی کسی کو نہیں ہے۔ کوئی آدمی پنچایت اپنی بنا لی ہم سزا دیں گے، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی حکومت اور سلطنت ہو تو حاکم وقت کو اجازت ہے کہ وہ اسلامی سزائیں دے سکتا ہے، یا پھر ان کو او ينفوا من الارض، جس جگہ رہتے ہیں ایسے لوگوں کو اس زمین سے نکال دیا جائے۔ فساد بگاڑ جن لوگوں کا بڑھتا ہے ان کو نکال دینا چاہیے، اپنی آبادی سے نکال دیں۔ ذالک لہم خزی الدنیا، خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرہ، یہ سب سزائیں ان کے لیے اس لیے ہے کہ یہ دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم، دردناک بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، اس کے باوجود جو لوگ توبہ کریں، الا الذین تابوا من قبل، یعنی پہلے سے جن لوگوں نے توبہ کی تھی، ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے، یعنی توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ ایک رکوع سورہ مائدہ کا آپ کے سماعت میں لایا گیا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے متعلق واقعات اور ان کے قتل کی کیفیتیں، پھر قتل کے متعلق تفصیلات بیان کی گئی کہ سزائیں کیا ہوتی ہیں اور وہ کیوں دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہ صغیرہ کبیرہ اور نفسانی خواہشات سے ہماری حفاظت فرمائے، اطاعت گزار فرمانبردار بنائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔